الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اور بے شک آل فرعون کے پاس ڈرانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا، سو ہم نے ان کو پکڑ لیا ایک غالب اور قدرت والے کی شان کے لائق پکڑنا۔ آج ہماری سورہ القمر کی آیہ مبارکہ 42 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہم نے درس مبارک میں تفصیل سے قوم لوط علیہ السلام اور اس کے حوالہ سے جو معاملات تھے اس پہ بات کی۔ آج ایک نئی قوم کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، اور اس میں آل فرعون کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام جو قبطیوں پر مسلط اس بادشاہ فرعون کے پاس تشریف لے آئے۔ سورہ اعراف میں اس کا تفصیلی میں نے ویسے ذکر کیا تھا، اس کے بعد سورہ ہود کے اندر بھی اور سورہ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں ہیں، اعراف، طٰہٰ اور سورہ ہود، جس کی تفسیر آپ پہلے سن چکے ہیں، پڑھ آئے ہیں۔ اس میں تفصیل سے اس کا ذکر تھا۔ مختصراً میں دوبارہ اس کا تفصیل نہیں، اس کا تھوڑا سا شارٹ حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرعون اپنے ظلم اور بربریت میں جب حد سے بڑھ گیا، اس سے پہلے ظاہر ہے اس کا ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ حکومت کرتے ہوئے مصر پر گزرا۔ ظاہر ہے ایجپٹ کا، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کا ایک ٹائٹل ہے، اسے فرعون کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ایران کے جو لوگ ہیں، یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، ایک ٹائٹل تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام قیصر و کسریٰ ہوتا تھا۔ اسی طرح جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون ہوتا تھا۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی فرعون آئے، مصر میں کئی فرعون آئے، لیکن یہ فرعون کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ہے۔ اس کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا نام تھا یاد کیجئے گا جی، یاد ہے کیا نام تھا جی ولید تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تھا جس کا نام ولید تھا بنیادی طور پہ، لیکن ظاہر ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کئی فرعون آئے ہیں، ایک فرعون نہیں ہے، کئی فرعون آئے ہیں، لیکن جو قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے جس کا نام ولید تھا۔ اب اس کے پہلے جو بتائے جاتے ہیں کہ 300 سال، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 300 سال اس نے بادشاہی کی، حکومت کی مصر کے اوپر، لیکن اس کا ایک اصول بڑا اچھا تھا کہ یہ انصاف پسند بڑا تھا، بہت انصاف کے ساتھ جو ہے یہ اپنا کام کرتا تھا، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہے یہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو چلائے رکھا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر، چاہے وہ مسلم ریاست ہے یا نان مسلم ریاست ہے، اب فرعون سے بڑا جو ہے وہ نان مسلم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے براہ راست اللہ کا مقابلہ کیا ہوا تھا، براہ راست یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے کے آیا تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنیاد پر اللہ نے اس کی حکومت کو قائم رکھا، چلتی رہی اس کی حکومت، کہ یہ اللہ کی مخلوق جو تھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا تھا، بلکہ مساوات اور برابری کا اور ان کے حقوق کا خیال رکھتا تھا۔ اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اللہ نے ایک مشرک کی حکومت کو کئی 100 سالوں تک جاری رکھا۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارے ہاں مسلمان ہوتے ہوئے اس کی حکومت 2 4 سال 6 سال نہیں گزر سکتی اور حکومتیں گر جاتی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟
ظاہر ہے یہ تو ہماری بات طے ہے کہ حکومت دینا یا حکومت لینا یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں جو سبب جو بھی بنے ہمارے پاکستان میں، جو بھی اسباب ہوں، جو بھی وجہ ہو کہ جی وجہ یہ بنتی ہے تو فلاں کی حکومت آ جاتی ہے، وجہ یہ بنتی ہے تو فلاں کی حکومت آتی ہے، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر چکا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ فرماتا ہے چار چیزیں میں نے اپنے قبضہ قدرت میں اس انداز میں رکھی ہیں، یہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا جس کو چاہوں بادشاہی دوں۔ بندے جو بھی کر لیں، کسی کو بادشاہ بنانا چاہیں، میں نہ چاہوں بادشاہ نہیں بن سکتا، اور جس کو میں بادشاہ بنانا چاہوں ساری دنیا اس کو بادشاہی سے گرانے پہ لگ جائے نہیں گرا سکتی۔ جس کو چاہوں میں بادشاہی دوں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہوں میں بادشاہی چھین لوں، یہ میری مرضی ہے۔ ساری دنیا اس کو بادشاہی دینے پر لگ جائے، رب نہ چاہے اس کو بادشاہی نہیں مل سکتی۔ آگے فرمایا تیسری چیز وتعز من تشاء، فرمایا یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، انسانوں کے پاس یہ ہے ہی نہیں، جس کو میں چاہوں اس کو عزتوں سے نواز دوں۔ فرمایا ساری دنیا مل کر کسی کو بے عزت کرنا چاہے نہیں بے عزت کر سکتی جب تک فرمایا میں نہ چاہوں۔ فرمایا یہ میرے قبضہ میں قدرت میں، میرے اختیار میں ہے، جس کو میں عزت دار بناتا ہوں کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا چاہے 100 جتن کر لے۔ اور فرمایا جس کو میں بے عزت کر دوں ساری دنیا اس کی عزت بنانے میں لگی رہے، نہیں عزت بنا سکتے، اللہ اس کو بے عزت کر دے گا۔ یہ چار چیزوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ پیچھے میں آپ کو جب جہاں پڑھایا تھا درس قرآن وہاں میں نے کی تھی۔ تو اب فرعون کا بادشاہی کرنا اتنے عرصے کے لیے یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ جناب آج ہماری حکومتیں، ہمارے لوگوں کی حکومتیں جناب چند سالوں کے لیے اور اس کے بعد ختم۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسی غلطی تو سرزد ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ تو ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو ختم فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بات تمام علماء و مفسرین و محدثین نے بالاتفاق لکھی ہے کہ یہ شخص اس عرصے کے دوران اپنے ماتحت محکوم لوگوں پر، رعایا پر بڑی شفقت کرتا تھا۔ اللہ اس شفقت کی بنیاد پر اس کی ریاست کو چلائے جا رہا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ اللہ کے حضور یہ بات عرض بھی کی گئی، مولا یہ براہ راست تیرے خلاف شرک کر رہا ہے، پھر بھی تو اس کی حکومت کو چلا رہا ہے۔ رب نے فرمایا میں کیا کروں، میری مخالفت کر رہا ہے نا، میرے خلاف ہے، میرے خلاف شرک کرتا ہے، لیکن جو میری مخلوق ہے اس کا تو خیال رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں میری مخلوق کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو گویا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین کی اصل کیا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، یہ دین کی اصل ہے۔ کوئی شخص شاعر دین پر تو چلے لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھے، اس کے لیے کوئی نیکی کار عمل ثابت نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مشہور بات ہے۔ شیخ سعدی اپنے زمانہ میں بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور بہت بڑے دانا آدمی تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے مشیر بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت علم سے نوازا تھا اور بڑے حکیم قسم کے آدمی تھے، بڑے قیافہ شناس اور بڑے نباز قسم کے آدمی تھے۔ تو بڑے بڑے بادشاہ آ کے ان سے مشورے لیتے تھے اور ان سے باتیں پوچھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں یہ جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ ان کے پاس آیا تو آ کے شیخ سعدی سے ملا، لوگ موجود تھے، نصیحتیں لے رہے تھے، جی میرے لیے نصیحت فرمائیں۔ شیخ سعدی کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ بھی لائن میں لگا ہوا تھا، وہ بھی آیا، کہنے لگا شیخ سعدی آپ مجھے بھی کوئی نصیحت فرمائیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو کوشش کیا کر کہ زیادہ سویا کر۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلی نصیحت ہے دنیا میں کوئی بندہ کر رہا ہے کہ کہہ رہا جی تو زیادہ کوشش کیا کر، تیرا وقت زیادہ سونے میں گزر جائے۔
میں بادشاہ ہوں، لوگ تو کہتے ہیں یہ زیادہ وقت جاگنے میں گزارو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد پورا ہو جائے، اور یہ سونے والے تو بیکار لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ شیخ سعدی اتنا بڑا دانا ہو کہ کہہ رہا ہے کہ تو زیادہ کوشش کیا کر کہ سویا رہا کر، تیرے لیے اس میں زیادہ اجر اور نیکی ہے۔ بڑے حیران ہوا، سننے والے لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ شیخ سعدی نے یہ کیا بات کر دی۔ بادشاہ نے بڑی محفل میں پوچھ لیا، کہا شیخ سعدی مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی، آپ فرما رہے ہیں کہ زیادہ وقت سویا کر، آپ نے فرمایا یہ اپنی رعایا پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، زیادہ وقت سویا رہے گا، جب تک سویا رہے گا اس کی مخلوق جو رعایا ہے کم از کم اس کے ظلم سے تو بچی رہے گی، تو اس کے لیے سب سے بڑی نیکی یہی ہے۔ وہ وہیں پر توبہ طائب ہوا، اللہ سے اس نے معافی مانگی، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اس نے عہد کیا کہ اب میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ فرمایا ہاں اب تیرے لیے نیکی یہ ہے کہ اب تو جاگ کے جو عبادت کرے گا، جاگ کے جو کام کرے گا، اللہ تجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ جب تک تو رعایا پر ظلم کرے گا نہ تیری نمازیں قابل قبول ہیں، نہ تیرے روزے قبول ہیں، نہ تیری کوئی اور چیز نیکی قبول ہے، اس لیے کہ تو اللہ کی مخلوق جو تیری رعایا ہے اس پر ظلم کرتا ہے۔ تو اب فرعون کا جو معاملہ ہے جناب یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ظاہر ہے اسے کاہنوں نے کہا کہ جناب تیری جو حکومت ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا، ایک بنی اسرائیل میں ایک جناب لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری جو بادشاہی ہے اس کا تختہ الٹ دے گا۔ اب ظاہر ہے کرسی کس کو پسند نہیں ہوتی، بادشاہی ہر ایک کو پسند ہوتی ہے عادتاً فطرتاً۔ انسان جو ہے وہ ایک فطری طور پر اپنی بادشاہت چاہتا ہے کہ جناب میری چودراہٹ ہو، میری بادشاہ ہو، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اس نے کہا اچھا کیوں نہ ایسا ہو جو بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، ہر لڑکے کو میں قتل کروا دوں۔ تو اس نے ریاستی طور پر یہ اعلان کر دیا، حکومتی طور پر بائی آرڈر یہ اعلان کر دیا کہ اب جہاں سپاہی بھیج دیے پورے علاقہ جات میں کہ جہاں پر لڑکا پیدا ہو اس لڑکے کو فوراً وہاں پر قتل کر دیا جائے۔ اب ناحق لڑکے قتل ہونے لگے، لیکن میں نے عرض کیا بادشاہی دینا یا بادشاہی لینا یہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اور رب نے یہ کام پھر کر کے دکھایا دنیا والوں کے لیے۔ سب سے بڑی یہ نشانی اور علامت ہے رب کی قدرت کاملہ کی۔ سارے بچے قتل ہوتے رہے، لیکن جس نے فرعون کی حکومت کو تختہ اس کا الٹنا تھا اللہ نے اسی بچے کو محفوظ رکھا۔ اسی بچے کی پھر پیدائش ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ بیٹا میرا پیدا ہوا تو میں اس ڈر سے کہ اس نے قتل تو ہونا ہی ہونا ہے، ظاہر ہے ریاست میں کوئی ریاست سے بڑی طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہوتی، ریاست سے بڑا کوئی طاقتور کوئی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا اس نے قتل تو ہو ہی جانا ہے، میرے پاس تو نہیں رہنا اس نے، چلیں کم از کم اپنی ماں کی محبت اور ممتا تھی، اپنے نگاہوں میں قتل ہوتا تو نہ دیکھوں، ایک باکس میں لکڑی کے باکس میں بند کر کے کہا چلیں دریائے نیل کے حوالے کر دیتی ہوں، چلیں جہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی اٹھا لے گا کوئی پکڑ لے گا یا وہاں پہ ہی اللہ کے ہاں پیارا ہو جائے گا، کم از کم اپنی نگاہوں میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے تو نہ دیکھو۔ اپنی بیٹی آپ کی ایک بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی تھی ان سے، وہ اور آپ کی والدہ محترمہ چلتی چلتی وہ باکس جو لکڑی کا تھا اس کے اندر بند موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا کہ لو آخری، اور رو رہی ہیں جاؤ جی تمہیں موت کے لیے اپنے ہاتھوں سے حوالے کیا ہے، لیکن وہ خونی منظر میں نہیں دیکھ سکتی، یہ پھر بھی دیکھ رہی ہیں دور تک باکس جا رہا ہے، تا حد نظر جہاں تک نگاہ تھی باکس جا رہا ہے، لیکن موجیں ہیں بڑی تیز، لیکن کیا ہے وہ باکس ایسا ہے کہ وہ موجوں سے برابر لڑ رہا ہے، اور ساری چیز ایسے ایسے ہوتی ہے وہ باکس برابر وہ دریا پہ چلا جا رہا ہے۔ اب پھر رب تعالیٰ نے کیا کیا، اسی دریا میں چاہتا تو آگے چلتا رہتا، پھر اس دریا سے اس کو موڑا فرعون کے دربار کی طرف۔ کمال بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جناب جو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، رب نے پھر کیسا نظام دکھایا، رب نے فرمایا اس کی پرورش بھی تیرے گھر میں کرواؤں گا، تیرے گھر، ظاہر ہے کسی اور گھر میں جاتا تو وہاں پھر قتل ہو جاتا، پتہ چلتا فلاں گھر میں لڑکا آیا ہے قتل ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہ
اس بچے کی پرورش اس کے گھر میں اسی کی بیوی سے کرواؤں تاکہ جب قتل کرنے کے لیے آئے گا بیوی آگے آ جائے گی۔ پھر وہ صندوق چلتا ہوا، مقصد میں کر رہا ہوں، وہ ایک نہر اس نے نکلوا رکھی تھی دریائے نیل سے جو اس کے محل میں جاتی تھی، اور محل کے نیچے کے پاس سے وہ گزرتے تھے، چشمے تھے۔ اللہ نے اس کو موڑ دیا اس باکس کو، اور وہ داخل ہو گیا اس پانی اور چھوٹی نہر میں جو اس کے دربار میں جاتی تھی۔ تو اس کی جو ملکہ تھی حضرت آسیہ، تب تک تو حضرت آسیہ علیہ السلام نہیں تھی، اب حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، وہ اپنے محل میں اوپر سے نیچے چیزوں کو دیکھ رہی تھی، ان کی یہاں اولاد نہیں تھی، دیکھا کہ کوئی باکس ہے، اپنی لونڈیوں کو بھیجا، جاؤ دیکھو آج ہمارے دربار میں یہ کوئی سازش تو نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے آ گئے یہاں سے؟ وہ دوڑ کے گئی کہ شاید کوئی بادشاہ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، اٹھا کے لائے باکس، کھولا تو کیا نکلا، اندر ایک خوبصورت بچہ۔ قرآن نے وہاں لکھا ہے، اس کی وضاحت میں نے وہاں کی تھی کہ جس عورت نے دیکھا انہوں نے کہا یہ لڑکا نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ ارے اللہ کے نبی تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے پیارے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے اٹھا لیا، تو انہوں نے کہا جی یہ لڑکا قتل ہو جائے گا، ابھی فرعون آئے گا قتل کر دے گا، وہ تو لڑکے قتل کروا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہی وہ لڑکا ہو۔ یہ بات ہوئی فرعون کے گھر میں، فرعون آیا، اس نے کہا میں قتل کروں گا، اس کو کرواؤں گا، ہو سکتا ہے یہ وہی لڑکا ہو۔ حضرت آسیہ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، یہ بچہ ہے ہمارے گھر میں پلے گا، ہم اسے تیار کریں گے، ہمارے اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو ہمارے گھر میں رہے گا، یہ تم تو اس کے باپ بن جاؤ گے، تمہارے خلاف یہ کیسے آئے گا؟ تو فرعون نے کہا نہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر اس نے آزمائش بھی کی تھی، جہاں پر وہ پھر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اس کے بعد کی جب دعا کو وہ اس معاملہ یہ ہوا کہ فرعون نے کہا اگر یہ بچہ ہے نا اور یہ نبی نہیں ہے، وہ نبیوں کے بارے جانتا تھا نبی کیسے ہوتے ہیں، اس نے کہا نبی بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں، یہ فرعون کو بھی پتا تھا۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں، اگر یہ بچہ ہوگا تو آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لے گا، اور اگر نبی ہوگا تو آگ کا انگارہ منہ میں نہیں ڈالے گا، واپس کر دے گا، کیونکہ نبی بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں، اور یہ اگر وہ لڑکا ہوا تو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ اب انگارہ منہ میں ڈالنا ہی پڑے گا۔ آزمائش لی، اپنے نبی سے آزمائش لی، دیکھیں ابھی بچپنا ہے، منصب نبوت دیا ہے لیکن آزمائشیں بچپن سے شروع، پیدائش کے ساتھ شروع ہو گئی۔ پہلی آزمائش دریا میں ڈال دیا، دوسری آزمائش انگارہ، دیکھتا ہوا انگارہ لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا منہ میں ڈال لیا، تو پھر حضرت آسیہ چاہیے کہ کیا کر دیا، اس نے منہ میں ڈال دیا، یہ بچہ ہی ہے نکال دو اس کے منہ سے، لیکن آپ کی زبان کا قصہ جو ہے وہ اس میں جل گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش، اور اس کی وجہ سے پھر زبان میں ہلکی سی لکنت آ گئی جو بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ پھر اللہ نے آپ کو دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری، جب آپ نے دعا پڑھی تو وہ جو تکلیف تھی وہ آپ کی ساری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ اس نے ایسا تو کیا ہے، لیکن پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لڑکا وہی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کیا، یہ مالک کی قدرت ہے، یہ مالک کا نظام ہے، دنیا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، انسانوں کی تدبیریں کچھ بھی نہیں ہیں رب کی تقدیر کے سامنے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا میرا، رب کی تقدیر کے سامنے انسانوں اور بندوں کی تدبیریں کچھ نہیں ہیں، رب کی تقدیر کے سامنے تدبیر انسانی کچھ نہیں ہے، ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں رب کی تقدیر کے آگے۔ اور پھر بڑا کیا، پالا پوسا، اور پھر اسی گھر سے نکل کے سیدھا پہلے کہاں جاتا ہے، دربار فرعون میں، اور کہا اے فرعون بہت وقت گزر گیا، تو نے بڑے لوگوں کو قتل بھی کروا لیا، بچوں کو، لیکن اب تیرا نظام نہیں چلے گا، اب کس کا نظام چلے گا، میرے مالک کا نظام چلے گا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس پھر ڈرانے والے آئے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، کلھا، ساری آیتوں کو۔ نشانیاں کیا تھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات دیے، میں اشارتاً بات کر کے گزروں، وقت ہو گیا ہمارا۔ آپ کے پاس سب سے مشہور آپ کا عصا تھا، عصائے موسیٰ، اور یہ آج بھی موجود ہے استنبول کے جو میوزیم ہے ٹرکی میں، آج بھی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک موجود ہے۔
وہ تصویر میں نے مجھے دکھائی تھی، ہمارے پیر صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے یہ پچھلے سال، تو وہ باقاعدہ وہاں اس کی زیارت کر کے آئے. وہ اجازت تو نہیں ہوتی تصویر بنانے کی، تو کہتے ہیں میں نے بس بڑی ان سے پرمیشن لے کے، وہاں کوئی جاننے والے تھے تو اس کی تصویر صرف انہوں نے بنانے دی مجھے عصا موسیٰ کی. تو کافی لمبا ہے وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا، وہاں پر استنبول میں یہ آج بھی موجود ہے. وہی والا عصا مبارک، یہ چلتا 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 یہ آگے چلتا گیا اور سرکار کے زمانے تک یہ پھر آیا. اور پھر یہ جب ٹرکی لوگ، خلافت عثمانیہ تھی وہاں پر مدینہ منورہ میں، تو پھر یہ لوگ وہاں سے جب آئے یہاں پر، جب برطانیہ نے وہاں پہ حملہ کیا اور سارا معاملہ، اور یہ سعود آئے، تو پھر وہ عصا موسیٰ اور بہت سارے تبرکات جو ہیں وہ سارے اپنے ساتھ لے کے آئے. اس وقت جو اسلامی تبرکات ہیں سب سے زیادہ وہ سعودی عربیہ، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں نہیں پڑے، وہ سارے کے سارے استنبول میں پڑے، ترکی کے اندر جو کیپیٹل ہے ترکی کا. تو انشاءاللہ یہ خواہش ہے وہاں تبرکات انشاءاللہ دیکھنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثریت تبرکات ہیں وہ زیادہ وہ کہاں پہ پڑے ہیں؟ استنبول کے اندر. تو اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے دکھائیں پیر صاحب نے، لیکن ان میں جو ایک خاص طور پہ جس پہ ہماری ڈیبیٹ ہوتی رہی وہ عصا موسیٰ تھا. اور کیسا اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، کہ یہ عصا ایسا تھا اب جہاں ضرورت ہوتی یہ خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. مثال کے طور پہ عصا کی ضرورت ہے کہ جناب یہ 10 فٹ اونچا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام ایسے کرتے وہ خود بخود 10 فٹ اونچا ہو جاتا. ضرورت ہے کہ یہ 20 فٹ اونچا ہو جائے، 20 فٹ اونچا ہو جاتا. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عصا موسیٰ عطا فرمایا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مرض جو خاص پر جو برس ہے اور یہ مادر زاد اندھا وغیرہ جو بھی ہیں، ان کا آپ کو علاج یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک میں یہ قدرت رکھی تھی کہ آپ جس نابینا کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے آنکھ پر، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی وہیں واپس لے آتا. اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں ہیں، ایک تفصیل ہے وہ میں نے سورہ آراف میں بیان کی تھی اور سورہ ہود میں بیان کی تھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی، وہاں آپ دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں یا یہاں سے آپ دوبارہ نکال کے سن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ ساری نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، فرمایا پھر ہماری پکڑ نے ان کو ایسے غالب انداز میں پکڑا، اور پھر قدرت والے کی شان کے لائق جو پکڑنا تھا وہ بڑا سخت قسم کا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی ہر پکڑ اور گرفت سے محفوظ رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.